ایس ڈی اوز، لائن مین، اسسٹنٹ لائن مین، لائن کے جو سپروائزر ہوتے ہیں، ان تمام ان کے کلرکس جو ہوتے ہیں، ان کے آفس بیررز جو ہوتے ہیں، جب تک ہم اس پورے ایفرٹ کو ایز اے ٹیم ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور دل سے قبول نہیں کریں گے، ایک بہت بڑا امتحان جس کے اندر ہم نے اپنی خود، وہ سرائکی میں لفظ ہوتا ہے چھال ماری ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں اردو میں، چھلانگ ماری ہے۔ یہ ایک ایسا گہرا اور خطرناک سمندر ہے جس کے اندر آج ہم نے اپنی سیف کشتی سے بیٹھ کے چھلانگ ماری ہے، جس کے اندر چھلانگ مارنے کے بعد ہمیں ایک تو آوازیں آئیں گی، شور مچے گا، اور ہماری ایک ایک غلطی بالکل سامنے آ جائے گی، ہم ایکسپوز ہوں گے۔ اور ٹرانسپیرنسی اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے سسٹمز کو ایکسپوز کرے ٹو اے پوائنٹ کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے اندر انسان کو خود جانا پڑے۔ تو یہ آج ہم نے سیلف انفلکٹڈ ایک چیز ہے جو اپنے سر پہ لی ہے، یہ اڑتا تیر ہے جس کی بہت ضرورت تھی اپنی طرف اس کا رخ کروانے کے لیے، یہ بہت ضرورت تھی۔ کوئی ہمیں اس قسم کا پریشر نہیں تھا کہ یہ ضرور کرنا ہے نہیں کرنا، لیکن ہم نے اس کو خود انوویشن کے ذریعے، سوچ کے ذریعے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے اس چیز کو سامنے لے کے آئے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہماری وزارت ان تمام آفیسرز کی ٹیم کے ساتھ کام کاری ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو اس چیز کو ریکگنائز کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل اور پوری اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، فیڈرل گورنمنٹ ایز اے ہول، پروونشل گورنمنٹس، ان سب کی گورنمنٹ ایز اے ہول اپروچ نہ ہوتی تو پچھلے 18 مہینے میں ہم یہ چیزیں نہیں اچیو کر سکتے تھے جو آج تک ہم نے اچیو کی۔ ہم نے اپنی بھی جو نفس ہے اس کے اوپر جو پاور اور اتھارٹی کو یوز کرنے کا ہوتا ہے، اور پاور اور اتھارٹی یوز کرنے سے بڑا کوئی نشہ نہیں ہوتا۔ آپ کے ایک جنبش قلم یا الفاظ یا اپنے پی ایس کی انسٹرکشنز کے ذریعے آفیسر صاحبان کو ادھر سے ادھر اٹھا کے مار دینا، ٹرانسفرز کرنا، پوسٹنگز کرنا، اوبلائج کرنا، جابز کا بوجھ کمپنیز کے اوپر مزید بڑھانا، اپنی صرف سیاست کو چمکانے کے لیے، یہ بہت بڑا ایک نفس کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے جو نہ صرف میں نے بطور سیاستدان کے، عبد الرحمن خان کانجو صاحب نے بطور ایم او ایس کے، بلکہ سیکرٹری صاحب کو شاید ہم سے زیادہ کی سفارشیں آتی ہوں، ہمارے ایڈیشنل سیکرٹریز کو سفارشیں آتی ہوں، ہمارے جوائنٹ سیکرٹریز کو آتی ہوں، ہمارے چیئرمین صاحبان اور سی او صاحبان کو آتی ہوں۔ سفارش ایک خاص حد کے اندر رہتے ہوئے اپنی کمپنی کے اوپر کمپرومائز نہ کر کے، وہ ضرور سفارش کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کی کمپلینٹ سننے میں حرج نہیں ہے، لیکن اپنی کمپنی کو کمپرومائز کر کے ہم نے کبھی بھی اس چیز کے اوپر آج تک تو کم از کم ضبط کر کے رکھا ہے، آئندہ بھی اللہ تعالی ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ یہ جو آپ کا پروگرام ہے، اس میں ایک ایک لائن مین اور اے ایل ایم تک اگر یہ صحیح طریقے سے سسٹم کو چلایا گیا، اور میں نے ڈاکٹر کاشف اور سی او صاحبان وغیرہ کو بہت وقت دیا، 2 مہینے 3 مہینے، ہر مہینے کے بعد کہتے تھے ایک اور مہینہ کہ ابھی ٹرائل ہو رہا ہے۔ تو آج جب ہم آپ کے سامنے پورے پاکستان میں لانچ کر رہے ہیں، آج کے بعد اس کی ایک ایک جو غلطی ہوگی، ایک ایک نااہلی ہوگی، ایک ایک کام جو نہیں صحیح ہوگا، وہ سب ہمارے اوپر ریفلیکٹ کرے گی۔ اس کی ذمہ داری ہمیں ہی اٹھانی ہے، ہر چیئرمین کو اٹھانی ہے، ہر سی او کو اٹھانی ہے، ہر کسٹمر کیئر کا جو ہیڈ ہمارے کمپنیز کے اندر ہے اس کو اٹھانی پڑے گی۔ اور جب ذمہ داری اٹھاتے ہیں صرف نام کی نہیں اٹھاتے، اس کے اوپر پہ سٹیپس بھی ہمیں اٹھانے پڑیں گے، چاہے ہمیں اچھے لگے یا نہ لگے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا وہ خواب کہ میرے ان محکموں کے اندر سفارش کا جو کلچر ہے اس کو ختم کرو، اور یہ بہت سخت ایک وہ دردناک وہ حالت میں انسان آ جاتا ہے۔ میں خود 2017 سے 18 تک اسی محکمے کا وزیر تھا، اور آپ یقین جانیے کہ 18 کے بعد
بنی گالا کے یا چوٹی زیرین کے ایس ڈی او اور ایکسین نے میرا کوئی لحاظ نہیں کیا کہ میں وزیر رہا ہوں، قطعاً کوئی لحاظ نہیں کیا. میری سفارش کو، میرے اپنے گھر کی جب بجلی کبھی طوفان کے اندر جاتی تھی تو فون سننے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. رات کو جب گرمیوں کے موسم میں 10 گھنٹے بجلی فالٹ کی وجہ سے جائے اور آپ اس ایکسین کے نمبر کے اوپر کال کریں جو بل کے اوپر ہوتا ہے اور کوئی فون نہ اٹھائے، بندہ ایک سیریس قسم کی وہ مینٹل ٹراما میں سے گزرتا ہے. لٹرلی کم از کم میں تو گزرتا تھا، شاید بہت زیادہ وہمی انسان ہوں گا. تو اس میں سے آزاد کرنا ہے ہم نے لوگوں کو. کم از کم ان کو معلوم ہو کہ میرا رجسٹر ہو چکا ہوا یہ کمپلین، میرے پاس ثبوت ہے کہ کس گھنٹے کس دن میں نے رجسٹر کی تھی، تاکہ کچھ تو آسرا ہو، کوئی تو چیز ہو کہ معلوم ہو کہ میں اس کو کب پورا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا یا اگلا کب کرے گا. تو اس مصیبت میں سے نکلنے کے لیے مجھے ایم این ایز باقاعدہ ایکسین اور ایس سیز اور چیف انجینئرز کے ٹرانسفرز کہنے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے پرابلمز حل کرنا کے لیے ان کو اپنا جاننے والا کوئی ایکسین چاہیے ہوتا ہے. یہ وسیم صاحب سے پوچھ لیں، ایس سیز ایکسینز اکثر آپریشن لیول پہ کیوں، میں کہتا ہوں کیوں آپ کو چاہیے؟ ہمارے کام ہو سکے، کس قسم کے کام ہو سکے، ٹرانسفارمر ٹھیک ہو سکے، میٹر صحیح وقت پہ لگ سکے. ہمارے سیاسی ڈیروں کے اوپر پولیس سے زیادہ جو ہائیسٹ نمبر آف کمپلینٹس آتی ہیں وہ الیکٹریسٹی کے ایشوز کے اوپر آتی ہیں. اور اس چیز کو ہم نے نیچے، ہم پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں، ہم سے بڑی کسٹمر کیئر کس کو آفر ہونی چاہیے؟ لیکن آج میں نے ایم این اے ایم پی اے کو اور وزیر کو اور عام آدمی کو ہم کوشش کر رہے ہیں اس نظام کے ذریعے ایک ہی برابری کے اوپر لا کے کھڑا کریں. اور یہ بہت بڑی سوشل ایکٹیویٹی ہوگی. یہ وہ ریولوشن ہے ان جی گورننس جس کا پاکستان کے 3,80,00,000 ہاؤس ہولڈز تک اس کا اثر جائے گا. جتنے جی میٹر ہیں وہاں تک اس کا اثر جائے گا. یہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کس قسم کی ریولوشن کے اوپر آپ نے آج اس کا آغاز کیا ہے. تو میں تمام چیئرمین صاحبان اور سی او صاحبان سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز کنسیڈر دس اینڈ دا سکسیس آف دس پروگرام ایز یور نمبر 1 پرائیورٹی. اگر ہم اس چیز میں کامیاب ہو گئے، اور میں معاف کریں میں نے سیکرٹری صاحب کا سے اجازت دی نہیں، لیکن میں آپ کو ان کی رسپانس اس ایڈ کے بعد بتانا چاہوں گا. بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا کہ جی اگر میں اس پروگرام کی سکسیس کے بعد ریٹائر ہوتا ہوں تو میں ایک بالکل ذہنی طور کے اوپر ایک کنٹینٹ اور خوش انسان اور افسر کی طرح ریٹائر ہوں گا. یہ وہ اس کی اہمیت ہے. کہاں ان کی خیبر پختونخوا کے ٹرائبل ایریا سے لے کے اور درہ غازی خان کے ٹرائبل ایریا سے لے کے پوری جی سروس، اور کہاں ایک سینئر بیوروکریٹ کا یہ ایک ریئیکشن ٹو دس کائنڈ آف اے پروگرام. تو دس از اٹ فار اس. پرائم منسٹر جی چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو، اور میں پرائم منسٹر صاحب کے جو منتھلی جو ہمارے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کر کے ان کی کے پی آئیز کے اندر اس کو حصہ بنواؤں گا کہ آپ ہر مہینے ہم سے پوچھیں کہ کتنی کمپلینٹس نیپرا کے ٹائم کے اندر ریزالو ہوئی ہیں اور کتنی نہیں ہوئی. اور اگر ریزالو کرنے کی آپ کے پاس مین پاور نہیں ہے، آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، تو جائیں تاکہ خرچہ کریں. آپ نے تو کنزیومر سے پیسہ لینا ہے نا، آپ نے تو جو آپ کا جو ٹیرف ہے اسی کے اندر جی ڈالنا ہے نا. اگر ٹرانسفارمرز دیے تو خریدو. میں نے کبھی کسی بورڈ کو منع کیا یا کبھی کسی کو سی او کو کہ اتنے کنڈکٹر نہ لو اور اتنی ڈیا نہ لو اور اتنے ٹرانسفارمرز نہ لو. ہم تو انٹرفیئر ہی نہیں کرتے ان چیزوں میں، نہ کسی کانٹریکٹ میں انٹرفیئر کیا، نہ کسی پوسٹنگ ٹرانسفر میں ایز سچ انٹرفیئر کرتے ہیں. کوئی 100 میں سے ایک مجبوری ہو تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بندہ اگر سوٹ کرتا ہے تو لگا دو، نہیں کرتا تو کہہ دو کہ نہیں لگ سکتا ہو سکتا. یہ سب سی او صاحبان اور چیئرمین صاحبان اس بات کے گواہ ہیں اسی ہال کے اندر بیٹھے ہیں. اور جب تک یہ اور آپ لوگ اس چیز کو اون اپ نہیں کریں گے، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں